حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف حاضری کا ارادہ کیا تو اسی رات امیر مکہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور امیر مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی طرف نہ آنے دینا۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا دیا کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی جائے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے، لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا، اور بعض لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ میں داخل ہونے لگے۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روزے پر بالکل نہ آنے دینا، جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روزے پر آنے سے روکتے رہے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہٰذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنا چاہتے ہیں اور سنانا چاہتے ہیں۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہجر و فراق اور جدائی سے میرا جسم بے حال اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے میرا دل مرجھا کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن رات انتظار کر کے میرا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کرم نوازی فرمائیے اور میری تنہائی میں تشریف لائیے اور میرے قلب و روح کو تازگی عطا فرمائیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ مجھ مسکین اور نادار کے غریب خانے پر قدم رنجہ فرمائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریفین کے نقش پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے افعال و اعمال پر حیران ہوں اور گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس پر از حد شرمندہ ہوں۔